अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह जल्ला व अला ने अपने लारैब कलाम में दूसरा पारा है सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 185 का ये हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से जो माह रमज़ान को पाए तो उसे चाहिए कि इसके वो रोज़े रखे। तो ये बड़ी सादतमंदी वाली बात है कि अल्लाह करीम ने हमें माह रमज़ान ज़िंदगी में अता फ़रमाया, जिसमें अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करवा दिया जाता है और जो शयातीन हैं उनको जकड़ दिया जाता है। तो इसलिए ये बड़ी फ़जीलत वाली बात है, रोज़ा रखना चाहिए और इसका यानी संभालने के लिए रोज़े को एहतियात के साथ गुजारना चाहिए। तो इसके आज हम रोज़ा तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता वो हम कुछ ज़िक्र करेंगे, क्योंकि सारी तो एक वीडियो में बयान ही नहीं हो सकती। तो हम कुछ ज़िक्र करेंगे कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि भूल कर खाने से, पीने से और ये हकूक़े ज़ौजैन करने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन इन सारी चीज़ों में जब उसको याद आ जाए तो फिर उसको फ़ौरन उस काम से बाज आ जाना चाहिए। और खा रहा है तो यहाँ तक एहतियात करे कि जो मुंह में लुक़मा है याद आते ही उसको बाहर निकाल दे, यानी उसको उगल दे। अगर निकल गया तो वो रोज़ा उसका टूट जाएगा। ये इसको अगर भूल कर खाया पिया या जमा किया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसी तरह ये अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिज़ी और इब्न माजा, दारमी वगैरह में हदीस शरीफ मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये आँखों में सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। तो इसी तरह ये जो बंदा पछना लगवाए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता: पछना लगवाना और कै खुद ब खुद आ जाना और तीसरी बात इह्तिलाम हो जाना। इन तीनों चीज़ों में रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इह्तिलाम की सूरत जो है ये बंदे के बस में नहीं है। तो गिरफ्त शरीयत उस मामला में करती है जो बंदे के इख्तियार में है। देखें, जागते हुए रोज़ा उसको याद है तो अपने आप को वो ये हकूक़े ज़ौजैन से रोक सकता है, लेकिन जब सोता है तो वो उसके इख्तियार में नहीं होता, लिहाजा उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसी तरह ये मक्खी, धुआं, गुबार हल्क में चला जाए तो इनसे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये धुआं वगैरह इसके बारे में है कि ये कसरत नहीं लगाना, यानी अंदर खींचना चाहिए। जिस तरह अगर कोई बंदा सिगरेट पीता है, ये हुक्का पीता है या अगरबत्ती वगैरह सुलगाइए, उसके करीब हो के नाक से उसको यानी धुआं अंदर खींचते तो इनसे रोज़ा टूट जाएगा। आम रूटीन में जो जिस तरह बंदा चल रहा है तो कहीं से धुआं आया तो थोड़ा सा यानी उसका जायका महसूस हुआ, तो इस तरह रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह ये तेल लगाने से, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक चाहे किसी भी वक्त कर ले, वो खुश्क मिसवाक हो, तर मिसवाक हो, पहला टाइम हो, आखिरी टाइम हो, यानी फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक उनके मुताबिक ये रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसवाक वगैरह से रोज़ा नहीं टूटेगा। और
یہ کئی دوست پوچھتے ہیں کہ یہ داڑھی شریف کا خط کروانا تھا یا ہم نے غیر ضروری بال اتارنے تھے، تو ان سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح یہ اگر کوئی بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تو وہ بوس و کنار کرتا ہے، تو اگر انزال نہ ہو تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسپیشلی اس میں نوجوانوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو غسل کیا یا کلی کی تو اس طرح منہ میں کوئی تھوڑی سی تری جو رہ جاتی ہے، یعنی اپنے طور پہ اس نے پانی سارا باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ پھر بھی یعنی جس طرح تری رہ جاتی ہے اس سے بھی روزے کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو قے کے بارے میں کچھ میں عرض کر دوں کہ جو خود کوشش کر کے لائی جائے گی، اگر منہ بھر کے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، خود بخود آ جائے تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ کان میں پانی چلا جائے تو اس سے کچھ نہیں، اگر تیل ڈالا جائے تو وہ اس سے اندر دماغ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی تو وہ تھوک کے ساتھ اندر چلی گئی، اگر تو اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا پھر تو روزہ ٹوٹے گا، اگر ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تو پھر روزے کو کچھ نہیں ہوا، روزہ صحیح ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ تو سحری کا وقت اٹھا، یہ پوچھا جاتا ہے کہ غسل کرنا تھا تو اب وقت اتنا ہے کہ وہ غسل کرے تو سحری نہیں کر سکتا، یعنی سحری کھا نہیں سکتا، اگر سحری کھائے تو غسل نہیں کر سکتا، اب وہ کیا کرے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ مسئلہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ سحری کر لے، غسل بعد میں کر لے۔ تو اسی طرح یہ انجیکشن کے بارے میں یہ سن لیجئے گا، یہ تھوڑی سی تفصیل چاہیے گی لیکن پھر بھی میں اختصار کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ کچھ علماء کرام نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ نے کہا نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے میں کچھ تو علماء کرام کے نام جانتا ہوں جنہوں نے یہ ایسے فتوے دیے، کچھ نے کہا یہ فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ نے فرمایا نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہم یہاں یہ عرض ضرور کروں گا کہ یہ اگر کسی مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف پایا جائے تو یہ آگے علماء کا اتفاق ہے کہ جس سائڈ پہ احتیاط ہے اس پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ بعض نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر کسی کے پاس اپنے دلائل ہیں، کیونکہ پہلے علماء کرام، آپ علماء متقدمین کہہ سکتے ہیں یا بزرگ علماء پہلے کچھ، تو وہ ایک بات بھی ہمیں یعنی بڑے اساتذہ سے یہ ایک جملہ کہہ لیں ملا کہ کوئی چیز جسم کے یعنی انسانی جسم میں سے کوئی چیز باہر آئے تو وہ سمجھانے کے لیے جملہ بتاتے تھے کہ جسم میں سے کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، جسم میں باہر سے کوئی چیز اندر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو ان کی دلیل اس طرح ان کے مطابق کہ یہ چونکہ یہ انجیکشن وغیرہ سے، ٹیکہ لگانے سے وہ دوا وغیرہ جسم کے اندر جاتی ہے، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر کسی کے اپنے دلائل ہیں، لیکن جو کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے اپنے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور وہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ اس سے ٹوٹے گا جس کا تعلق ڈائریکٹ دماغ سے یا پھر معدے سے ہو، یعنی دماغ سے ڈائریکٹ تعلق وہ چیز ایسی جو دماغ تک پہنچ جائے، یا ایسی کوئی چیز جو معدے تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ چونکہ انجیکشن معدے تک نہیں پہنچتا، دماغ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، وہ کہتے ہیں لہذا نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو گوشت کا ہے وہ لگوا لیں، جو وین والا ہے جو پنجابی ناڑ کہتے ہیں اس میں نہ لگائیں۔ تو یہ اپنے اپنے دلائل ہیں، کچھ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جہاں علماء کا اختلاف پایا جائے تو جہاں احتیاط جس سائڈ پہ ہے اس کو اپنا لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو احتیاط کس میں ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ سے بچے، تو احتیاط اس میں ہے۔ البتہ اور جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ بعض علماء نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر یہاں پھر خلاصہ یہ کر لیں کہ اگر کوئی مجبوری ہے
یعنی بندہ زیادہ بیمار ہے، کوئی اس طرح کی پریشانی ہے، تو بندہ پھر روزہ کی صورت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی خطرہ وغیرہ، کوئی فکر زیادہ نہیں ہے، تو پھر بندہ نہ لگائے، احتیاط کر لے۔ تو اس طرح یہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو روزے کا کیا ہوگا؟ تو میں عرض کروں گا کہ یہ روزہ یہ تو اس کا شمار نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ شام تک روزے کی حالت کی طرح رہے، جس طرح روزے دار ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرح رہے گی تو یہ رمضان شریف کی فضیلت کو وہ عورت پا سکتی ہے۔ تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ اپنے علماء کرام سے، علاقے کے علماء کرام سے پوچھیں، چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ مختصر سے ویڈیو میں سارے مسائل تو وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو میرا نمبر بھی جس طرح کئی بار پہلے بھی عرض کیا 0300 پورا 0314، یہ 2 یعنی کوڈ ہے، آگے نمبر 1 یہ 762 8185۔ آپ جب بھی چاہیں مجھ سے فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی دین کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر